بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 227 میں باب المفاخرات والعصبیہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4903 سے لے کر 4908 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن ابی عقبہ عن ابی عقبہ وکان مولا من اہل فارس قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا فضربت رجلا من المشرکین فقلت خذها منی وانا الغلام الفارسی فالتفت الی فقال هلا قلت خذها منی وانا الغلام الانصاری رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو عقبہ حضرت ابو عقبہ سے نقل کرتے ہیں جو کسی انصاری کے ایک فارس نیاد مولا تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم کے ہمراہ میں بھی غزوہ احد میں شریک تھا۔ چنانچہ مارکہ آرائی کے دوران میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کو تلوار یا نیزہ کھینچ کر مارا اور کہا کہ ایک بار میری طرف سے بھی کھا۔ میں ایک فارسی غلام یعنی فارس نیاد ہوں جو دلیر اور بہت مار دینے والا ہے۔ رسول کریم نے میرا یہ جملہ سنا تو میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ لو میری طرف سے بھی ایک بار کھا لو، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا تشخص اپناؤ۔ الغلام الفارسی، یہ شخص خود تابعی ہیں، ان کے باپ ابو عقبہ صحابی تھے۔ یہ شخص مول الموالات میں سے تھے، مول العتاقہ میں سے نہیں تھے، کسی انصاری کے زیر سایہ تھے، اسی لیے انصاری نسبت لگ گئی، ورنہ یہ انصار میں سے نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے بجائے انصاری اپنے باپ کو فارس کی طرف منسوب کیا جو ایک آتش پرست قوم تھی۔ یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، بلکہ اسلامی روایات کے مطابق انصار کی طرف نسبت اچھی تھی۔ اسی لیے تاجدار انبیاء نے تنبیہاً فرمایا کہ فارس کی طرف فارسی نسبت کو ترک کرو، انصار کی طرف انصاری نسبت کو اپنا لو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي أراد فهو ينزع بذنبه رواہ ابو داود۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں حضور انور آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت میں مدد کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا قومی تعصب کرنے والوں کی ایک مثال اس حدیث مقدسہ میں ذکر کی گئی ہے۔ کل بعیر، یہ ایک تشبیہ ہے۔ اس تشبیہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ مثلا ایک قوم تعصب پر آ گئی ہے جو تباہ ہو گئی، اب ان کی مثال ایک مردار اونٹ کی طرح ہے جو کسی گندے کنویں میں گر گیا ہو، کنویں سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہے،
لیکن ایک شخص اس کو دم سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ناممکن اور لا حاصل سعی ہے بلکہ حماقت ہے، کیونکہ دم جیسے کمزور حصے سے اتنا وزنی اونٹ کیسے باہر لایا جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جو شخص تعصب کی بنیاد پر کسی متعصب قوم کی حمایت کرتا ہے اور اس کی ہر ناجائز حرکت کو جائز کہتا ہے، اس تعصب سے وہ اس ہلاک شدہ قوم کو نہیں بچا سکتا، اور جو کوشش کرتا ہے وہ بے فائدہ اور سعی لا حاصل ہے۔ ردھا یہ گرنے کے معنی میں ہے، ینزعو کھینچنے اور چھڑانے کے معنی میں ہے، بزنا بھی دم کو کہتے ہیں، اس کی جمع اذناب ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن واصلة بن الأسقع قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم، رواہ ابو داود۔ حضرت واصلہ ابن اسقع کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عصبیت یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد مقدس فرمایا، عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم اور جماعت کی حمایت کرو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سراقة بن مالک بن جعشم قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم، رواہ ابو داود۔ حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی قوم جماعت کے لوگوں کے ظلم و زیادتی کا دفیہ کرے جب تک کہ اس دفیہ کی وجہ سے ظلم کے گناہ کا خود مرتکب نہ ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ ما لم یأثم، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مثلا اپنی قوم اور اقارب سے کسی ظلم کو دفع کرتا ہے تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ اس میں مظلوم کی نصرت بھی ہے اور اقارب کا صلہ پالنا بھی ہے، لیکن اس حمایت اور دفاع کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ شخص خود ظالم نہ بن جائے۔ مثلا زبان سے اگر ظلم دور ہو سکتا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھانا اور مارنا ظلم ہوگا جو گناہ ہے، اور اگر مار پیٹ سے ظلم دور ہو سکتا ہے تو مظلوم کی حمایت میں ظالم کا قتل کرنا یہ خود ظلم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شرعی حدود میں رہ کر ظلم کو دفع کرے، اگر شرعی حد سے تجاوز کیا تو خود ظالم بن کر گناہگار ہو جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جبیر بن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من دعا الى عصبیت وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية، رواه ابو داود۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان رسول خدا نے ارشاد مقدس فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو عصبیت کی دعوت دے، یعنی لوگوں کو کسی ناحق معاملہ میں حمایت کرنے پر آمادہ کرے، نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصبیت کے سبب جنگ کرے، اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مر جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں عصبیت کی تاجدار انبیاء نے مذمت فرمائی ہے۔ لیس منا، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں یہ شخص ہمارے مسلمانوں کے طریقہ پر نہیں ہے، اگرچہ باقی دین پر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلوب حکیم کے طور پر ہے، کیونکہ مسلمان اس طرح کی وعید سن کر فوری برائی چھوڑ دے گا،
اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ تشدیداً، تغلیظاً، تحدیداً اور توبیخاً کہا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشیء یعمی ویسمہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی کریم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مقدس فرمایا، کسی چیز سے تمہارا محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یعمی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی محبت میں جب آدمی گرفتار ہو جاتا ہے تو محبت کا یہ جذبہ آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے، اس کو اپنے نسب العین کی حمایت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کے آس پاس نہ حق و باطل کا معیار باقی رہ سکتا ہے، نہ حق کا ترازو باقی رہ سکتا ہے، بس وہ اپنی خواہشات تک پہنچنے کے سوا کسی چیز کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنی ہی محبت کے اندر محو مصروف اور مگن ہو کے رہ جاتا ہے۔ گویا اسے اندھے اور بہرے سے تعبیر کر دیا گیا۔